اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حضرت علی نے فرمایا 3 چیزوں پر کبھی تم افسوس اور شرمندہ نہ ہونا. ایک اپنے ماں باپ کے بڑھاپے پر کبھی شرمندہ نہ ہونا. دوسرا پھٹے پرانے کپڑے پہننے پر کبھی شرمندہ نہ ہونا. تیسرا غریب دوستوں پر کبھی شرمندہ نہ ہونا. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. غریب دوست جتنا وفادار ہوتا ہے امیر دوست اتنا وفادار نہیں ہوتا. غریب جب محبت کرتا ہے بے مقصد اور بے لوث محبت کرتا ہے. امیر جو محبت کرتا ہے با مقصد اور با لوث محبت کرتا ہے. غریب کی محبت میں غریب کی دوستی میں کوئی مقصد نہیں رہتا. امیر کی دوستی میں مقصدوں کے انبار ہوتے ہیں. پھٹے پڑے قبرانے کپڑے جو ہوتے نا یہ ہمارے انبیاء کی سنت ہے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو بکر اور عمر عثمان و علی کی سنت ہے اور بہت سارے حضرات صحابہ کی سنت ہے اور بڑے بڑے اولیاء کی سنت ہے. پھٹے پرانے کپڑے پہننے میں کبھی شرمندہ نہ ہونا. ہمارے ماں باپ کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائے ہمارے لیے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. کتنا بڑا حسین آ جائے, کتنا بڑا لیڈر آ جائے, کتنا بڑا توپ آ جائے, کتنا بڑا سورما آ جائے, ہمارے گھر کو, ہمارے دکان کو, ہماری مجلس کو اور ہمارے گھر کے اندر ہمارا بوڑھا باپ سادگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ڈھیلا جھبا پہن کر بیٹھا ہوا ہے, ڈھیلی ازار پہن کر بیٹھا ہوا ہے. آنے والے مہمانوں کا شان کے ساتھ انٹروڈیوس کرانا کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میرا باپ ہے جس نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے پالا ہے, جس نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے پوسا ہے, یہ میرا باپ ہے. اس کے بعد ہی رشتے شروع ہوتے ہیں. کوئی رشتہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور بوڑھے ماں باپ سے کبھی کوئی ایسا کام بھی ہو جاتا ہے جو مجلس کے خلاف کھانستا ہوا بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے. مجلس میں کراہت نہ کرنا کیونکہ کھانسی باپ کی وراثت نہیں دوسروں کی بھی وراثت ہے. کیا بات میں مہمان رہتے ہی کھو کھلے کو رہتے ہی اسے اندر رہو بولے سو بابا تو آج کمرے کے اندر کرے گا. اللہ کو یہ عمل اتنا ناراض کر دیتا ہے تجھے اتنا اندر کر دے گا کہ باہر قیامت تک نہیں نکلے گا. ماں باپ کیا ہوتے ہیں ان سے پوچھو جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے, جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے ان سے پوچھو. جاہل ہو ماں اور باپ وہ بڑی دولت ہوتی ہے. کالے کلوٹے ہو لاکھوں گورے رشتے دوست ان کالے کلوٹے ماں اور باپ کے جوتیوں کی دھول پر قربان. ایک دوست کی وجہ سے باپ کو اندر کرے گا تو, ایک دوست کی وجہ سے باپ کے بڑھاپے سے شرمائے گا تو, ماں کی سادگی سے شرمائے گا. کبھی تیری ماں تیرے کرتوتوں سے شرمائی؟ مجلس میں بیٹھی تیری ماں ہوتی, تو چھوٹا 2 سال کا ہوتا, تو دوڑتا ہوا آتا, تیری قمیص اٹھا کر تیری شرمگاہ دکھاتے ہوئے آتا, امی اگو آ رہا ہے, تیری ماں نہیں شرماتی. آج تو وہ کام تیری ماں تیرے ساتھ نہیں کی نا. تیرا باپ تجھے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتا, تو ہنستے تھا, تو موتتے تھا. مجلس کے اندر تیرا باپ شرمائے بغیر, ناراض ہوئے بغیر, غصہ کیے بغیر تجھے لے جا کر پاک کر کے لا کر پھر چھان کے ساتھ ہاتھ میں بٹھا کر زمانے کے سامنے بتاتا یہ میرا لال ہے. کبھی وہ شرمایا نہیں. آج تو تیرے باپ کو دیکھ کر شرماتا ہے نہیں. ماں باپ کو دیکھ کر کبھی شرمانا نہیں. یہ دوست
कभी काम नहीं आएंगी, काम आएंगी तो माँ बाप आएंगे, उनकी दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं लो। बच्चों को बचपन से तरबियत करो, बेटे मेरे से मुझे दुआ कर, तुझे चॉकलेट दूंगा, मुझे दुआ कर, तुझे कैडबरीज दूंगा, मुझे दुआ कर, तुझे लॉलीपॉप दूंगा। मेरी माँ और बहनें, तुम बच्चों को तरबियत करो, दुआ करने वाला बच्चा बनाओ। जो बच्चा माँ बाप को जिंदगी में दुआ करना सीख जाता है, वो माँ बाप को मरने के बाद खबर में कोई टेंशन नहीं, मरने के बाद वो बच्चे माँ बाप को जरूर दुआ करते हैं। जब भी बच्चा कोई सवाल करता है, बच्चों को बोलना पहले हम ना दुआ करो। अब एक गुड़ा होना, गुड़ी होना, साइकिल होना, रोजाना 10 रकात नमाज पढ़ को दुआ कर या तो साइकिल दिला, तो आदत डालना, हमने दुआ करने के लिए आदत डालना। कितना बड़ा वली दुआ करे वो अपनी तरफ, हमारे बच्चे हमने दुआ करे, हमें क्या खुशी होती है, वो औलिया से पूछो, औलिया से पूछो। जिंदगी में जो माँ बाप को दुआ करने के आदी बन जाते हैं, माँ बाप मर भी गए ना माँ बाप की तवज्जो हिटती है, ना हम गए बगैर रहते हैं। एक मर्तबा सफर में रहकर मैं 3 जुमे हो गए, आज पहली मर्तबा, घर में भी नहीं बताया, आज पहली मर्तबा अर्ज कर रहा हूँ, 3 जुमा हो गए, वरना मैं मेरे वालिदैन की कब्र पर जाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। कुरान शरीफ दौर करता हूँ मैं तो शुरू मेरे माँ बाप की कब्र के पास जाकर सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम के 2-3 सफ़े पढ़कर आता हूँ, और ख़त्म माँ बाप के कब्र के पास जाकर करता हूँ मैं। उन लोगों की तरबियत, उनकी तरबियत, मेरे वालिद फरमाते थे, बेटे मौत का डर नहीं बेटे, मैं तुमने हाफिज इसलिए बनाया कि मेरी नजात हो। और कोई मकसद नहीं, पढ़ लो बेटे, अल्लाह जिंदगी में तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और यकीनन मेरे रब का करम है, बहुत खुश रखा है मेरा रब, अल्लाह का करम है, एहसान दुआ फरमाए। जब 3 जुमा हो गए, जुमा के दिन सुबह को आकर उतरता, जुमा पढ़ाकर शाम को निकल जाता, प्रोग्राम पे प्रोग्राम। ईसाले सवाब तो रोजाना, ये दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैं मेरे वालिदैन को ईसाले सवाब न करता हूँ। फिर भी खबर के पास जाकर दुआ करने की बात ही कुछ और है। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं, कोई आदमी किसी के खबर के पास जाता है तो चलने की आवाज तक खबर के मरहूमीन सुनते हैं। हदीस में भी आता है, जब बच्चे माँ बाप के कब्र के पास जाते हैं, माँ बाप को ऐसी खुशी मिलती है जैसे जिंदगी में बच्चे मिलने के लिए आते हैं तो खुशी मिलती है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, ईदैन में माँ बाप के कब्र के पास जा सकते हैं, जरूरी नहीं समझना। 3 जुमा हो गए, गया नहीं, इसाले सवाब किया। एक दिन ख्वाब देख रहा हूँ, मेरा कमरा ये है, अब्बा जान का बिस्तर ये है, यहाँ बैठे बैठे ख्वाब में देख रहा हूँ कि अब्बा यहाँ बैठे बैठे मुझे पुकार कर रहे, बाबू कहते मोहब्बत से। शादी हो गई, 5 बच्चे हो गए, क्या बड़े हुए तो क्या हुआ, बाप बाप होता है। बहुत कम मुझे मुजम्मिल पुकारते, बाबू कहते मुझे। घर में रहता, मैं सफर से आता, मेरे बगैर खाना नहीं खाते। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मेरी मसरूफियत के खातिर कभी कभार जुमा के सुबह को आना है तो मेरे कपड़े तक इस्त्री कर लगता। क्या बजी तुम्हें करते ना, नहीं बेटे उसमें क्या, इसमें क्या। सफर से थक कर आकर घर कमरे में सोता,
چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے نواسے بھانجوں کے بچے، ہمارے بابو سو رہا ہے، جاؤ کو چلو چلو، پکارتے تو یہاں پکارتے 3 جمعہ ہو گئے جا کر، یاد بھی آ رہے تھے، موقع نہیں، آنا جانا آنا جانا، تو خواب دیکھ رہا ہوں یہاں سے پکار رہے، بابو کہاں بہاری چنی، کہاں بہاری چنی، کیسے ہی سفر سے آیا، پہلے قبرستان گیا، بعد یہاں گھر آیا۔ ماں باپ وہ دولت ہوتی ہے، ان کی دعائیں حفاظت کرتی ہے ہماری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں سے دعا لے کر طور پر جاتے، ماں سے دعا لے کر طور پر جاتے، اللہ سے بات کرتے، امن سے جاتے امن سے آتے، پہاڑ چڑھنا اترنا اب کی طرح سیڑھیاں نہیں، اب کی طرح سیڑھیاں نہیں۔ ایک مرتبہ گئے تو موسیٰ کو ٹھوکر لگی، آسمان سے آواز آئی، جب گئے تو ماں کا انتقال ہو چکا تھا، آسمان سے آواز آئی، موسیٰ سنبھل کر آنا، اب تمہارے پیچھے تمہارے ماں کی دعا نہیں ہے۔ کبھی بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کر نہیں شرمانا، کبھی غریب دوستوں کو دیکھ کر نہیں شرمانا، کبھی پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر نہیں شرمانا۔ بڑوں کے جملے جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک مستند کتاب ہوتی ہے، بے مثال کتاب ہوتی ہے، اور ماں باپ سے لو لگانے والے جو ہوتے نا، میرے ایک دوست تھے، ان کا ابھی قریب میں 2-3 سال پہلے انتقال ہوا، بہت بوڑھے، 80 سال ہو گئے ان کے، کتنے سال؟ ان کی سعادت تھی کہ اس عمر میں بھی ان کی ماں حیات تھی، ان کی امی کو ایک شان کے ساتھ کہتے تھے، آج تک ہماری امی لکڑی نہیں پکڑی، آج تک ہماری امی اینک نہیں پہنی۔ ہمارے ہم کیا کمزور ہو گیا، ہمارے امی کے ہم کیا کمزور نہیں ہوئے۔ انہوں بڈھے، ان کے بیٹا بیٹیاں کی شادی ہو گئی، پوتا پوتی کی شادیاں ہو کر ان کو بھی بچے ہونے لگے، اس عمر میں اس بوڑھے کی اماں ہے 80-85 سال۔ فون آیا، حضرت ہمارے والدہ کا انتقال ہو گیا، جنازہ آپ ہی پڑھانا ہے۔ میں گیا، عزیز صاحب میں نے کبھی جوان کو اپنی ماں کے موت پر اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس بوڑھے کو اپنی ماں کے موت پر روتے ہوئے دیکھا۔ شور و غل ہے بوڑھے کو سمجھاتے ہوئے، ادھر سے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، دادا نکو دادا، بڑا رویا بوڑھا، بڑا رویا۔ میں گیا، ارے اس عمر میں مر گیا تو اتنا رونا نہیں آتا، 10 سال کی عمر میں کوئی مر گیا، رشتہ یاد کر کے تو کوئی روئے گا، مر گیا نہ بول کر تو کوئی نہیں روتا، کیونکہ جانے کی عمر، اتنے سال تو زندہ، لیکن بڑا رویا بوڑھا۔ میں جا کر بہت تسلی دیا، لپٹ کر رویا، تو بوڑھا روتے روتے بولے، حضرت میں کیا 80 سال کا 85 سال کا ہو گیا تو بھی یہ میری اماں اس عمر میں بھی مجھے بیٹے بول کر پکارتی تھی۔ 80-85 سال کے عمر کے بوڑھے کو ماں بیٹے پکارتی ہے تو اس بوڑھے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ نوجوانوں کو تاخیرات کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو غنیمت سمجھو، بچوں کو تربیت کرو، ابھی سے تربیت کرو، دعا کرو بیٹے، مجھے دعا کرو، با چھوٹی عمر سے دعا کرو،
ابو اللہ تمہیں اچھا رکھے. بچوں کی دعائیں معصوم دعائیں ہوتی ہیں. انبیاء کی دعاؤں کے بعد جن کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک جماعت بچوں کی ہے. گناہوں سے پاک ہوتے ہیں بچے, وہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. بچوں سے کہو دعا کرے تو چاکلیٹ, دعا کرے تو ٹافی, دعا کرے تو آئس کریم. ایک بوسہ دے, چاکلیٹ ہونا بوسہ دے. بوسہ لے کو کیا جنت کو جاتا؟ بوڑھوں کی ضرورت پڑتی ہے, بڑوں کی زبان اور ان کی زندگی کے تجربے مستند کتاب. اللهم صل على سيدنا